السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سرکار غوث اعظم کا قدم بدایوں والوں کے سر پر بھی ہے، آنکھوں پر بھی ہے، جگر پہ بھی ہے، دل پہ بھی ہے. حضرت تقریر تو آپ کرتے ہیں، پورے ہندوستان میں آپ تقریر کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی تقریر محرہ میں بڑی پسند کی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کی تقریر خطیب ہندوستان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تعالیٰ نے نظر بد سے بچائے. آمین. ہم بدایوں حاضر ہوئے. بدایوں کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کی صحبت ضروری ہے یا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ بدایوں کو وہی سمجھ سکتا ہے حضرت یا تو پڑھا لکھا ہو بے یا شک. بزرگوں کی صحبت کا اٹھایا ہوا ہو. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور جہاں تک شمس محرہ کے فیضان کا سوال تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا کرم ہے. بدایوں جب آتے ہیں تو لگتا ہے گھر پر آئے ہیں. واہ. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو نماز پوری پڑھنی پڑتی ہے، قصد نہیں ہے، نماز پوری پڑھنی پڑتی ہے. اور دوسری بات، جن مزاروں کو محرہ میں دیکھتے ہیں اتنا ذکر، ان کا ذکر یہاں سنتے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں شمس محرہ کا ذکر بدایوں سے زیادہ کہیں نہیں ہوتا. واہ واہ. ذکر بدایوں، ذکر شمس محرہ. جب پہلی بار حاضر ہوا تو محفل چل رہی تھی. تاجدار اہل سنت تشریف رکھتے تھے اور وارث پنجتن تشریف رکھتے تھے. دو نورانی چہرے تھے اور تقریر ہو رہی تھی. میں کنفیوز تھا کہ عرس بدایوں میں ہو رہا ہے یا محرہ میں ہو رہا ہے. واہ 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 واہ. ذکر شاہ عبد المجید بدایونی کا ہو رہا ہے یا شمس محرہ کا ہو رہا ہے. بدایوں میں جتنا شمس محرہ کا اپنے پیرانے کا ذکر ہوتا ہے اتنا ذکر ہوتے میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. جتنا ذکر حضرات کرتے ہیں شمس محرہ کا. میں تقریر کرنے نہیں آیا، دو تین باتیں بتا کے چلا جاؤں گا. آج کل کی رشتہ داریاں جو خراب ہو رہی ہیں جھوٹے پیروں سے، ڈھونگی باباؤں سے. ارے غور کیجیے گا، دورانی جٹھانی کی لڑائی ہو، ساس بہو کی لڑائی ہو، ساس نند کی لڑائی ہو، جب کوئی جاتا ہے ان ڈھونگیوں کے پاس. آپ لوگوں کی بدایوں کے ضلع کے لوگ بہت آتے ہیں محرہ شریف میں کہ میاں یہ کر دیا ہے، میاں وہ کر دیا ہے. اب میاں جی نے آنکھیں بند کریں، انگلی ہلائی اور بتایا تم پر اثر ہے، تم پر جادو ہے، تم پر سفلی ہے، تم پر سفلی کیا گیا ہے. کرنے والی لمبی سی ہے، گوری سی ہے، گٹی سی ہے، کالی سی ہے. تو خاندان میں کبھی گٹی ہوتی ہے، کبھی گوری ہوتی ہے، کبھی کالی ہوتی ہے، کبھی لمبی ہوتی ہے. رشتہ داریاں خراب مت کیا کرو. جب یہ لگے کہ کوئی بیمار ہو، جب لگے کوئی اثر ہے تو باباؤں کے چکر میں نہ پڑ کر خانقاہ قادریہ میں آ جایا کرو. واہ واہ. عزام میاں، عطیف میاں کے پاس آ جایا کرو. ان پہ شمس محرہ کا صدقہ ہے، جو ہوگا وہی بتائیں گے، کیونکہ ان کی یہ روزی اور روٹی نہیں ہے. واہ. آپ کی روزی روٹی چھوچھا نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. چھوچھا کی روٹی بہت لوگ چل رہی ہے آج کل. ارے میں تقریر کرنے ہی نہیں جانتا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ان چھوچھا میں انہوں نے اتنے پیسے برباد کر دیے. اب بابا کے پاس گئے، بابا دعا کر دیجئے، بابا کاروبار چل جائے. بابا کا تو آپ کا چلے نہ چلے، بابا کا چل رہا ہے. بابا کا کاروبار چل رہا ہے. باباؤں سے بچو. تاجدار اہل سنت نے جو سبق دیا اس پر عمل کرو. بے شک. سمجھے؟ جھوٹوں سے بچو، سچوں کے پاس آؤ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. عطیف میاں محرہ میں جب تقریر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آج پتہ چل رہا ہے اچھے میاں کیا ہیں.
نوری میاں کیا ہیں، آل رسول احمدی کیا ہیں۔ 2-3 سالوں میں عتیق میاں نے عرس قاسمی میں اچھے میاں کو، نوری میاں کو، آل رسول احمدی کو، پورے برکاتیوں کو سمجھا دیا کہ اچھے میاں کی شخصیت کیا ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ کا کرم ہے۔ شیخ یاد آتے ہیں، ان کے برابر ان کی عمر میں پڑھا لکھا نظر نہیں آتا۔ اللہ نے بڑا علم سے نوازا شیخ سید اللہ قاسم القادری کو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم سے آج کل کے لوگوں کو کچھ علم دے دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، میرے ان شہزادوں کو سلامت رکھے۔ شیخ صاحب ارشاد فرماتے تھے کہ جب ہم ماہرہ جاتے ہیں تو علم کو کچھلا پہ چھوڑ کر جاتے ہیں، جہاں تاڑی سے دودھ اور دودھ سے تاڑی بنایا جاتا ہے۔ جہاں تاڑی سے دودھ اور دودھ سے تاڑی بنایا جاتا ہے، شمس ماہرہ کا کرم ہوتا ہے تو تاڑی دودھ بن جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، تاڑی دودھ بن جاتی ہے۔ عتیق میاں سمجھ رہے ہوں گے، کہتے تھے ہم علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں کہاں؟ کچھلا پر، پھر ماہرہ جاتے ہیں، شمس ماہرہ کے حاضری دیتے ہیں، شمس ماہرہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو اپنے علم کو اٹھا کے پھر بدائیوں آ جاتے ہیں۔ دلوں کا بٹوارہ ہو جاتا ہے نا گنگا سے، تو کبھی علم پر غرور نہیں کیا۔ شیخ صاحب نے، آپ نے سنا ہوا نا، شیخ صاحب کہتے تھے یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر مہمان خانے تک، مہمان خانہ سے لے کے درگاہ تک، درگاہ سے لے کے مدرسے تک، جو کچھ ہے شمس ماہرہ کا سبحان اللہ، صدقہ ہے۔ وہی عتیق میاں کہتے ہیں، وہی انہوں نے حضرت تاجدار اہل سنت سے سنا تھا۔ ان کے آباء و اجداد نے میرے آباء و اجداد کی عقیدت جو ان کے دلوں میں ڈالی تھی وہ آج تک زندہ ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں زندہ رہے گی۔ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ایک دو بات اور عرض کروں پھر جو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑی تیزی سے بھاگتے ہو۔ ارے میں تقریر کرنا نہیں جانتا، جو باتیں بتاؤں انہیں، بڑی تیزی سے بھاگتے ہو۔ چہرہ دکھا دیجئے، کندھا لینے کے لیے اتنی تیزی سے بھاگتے ہو جس کا کوئی جواب نہیں۔ کندھا دینے کے لیے اتنی تیزی سے بھاگو یا مت بھاگو، جب وہ بیمار ہوا کرے تو اس کے گھر جا کے اس کی ضرورتوں کو پوچھا کرو، اس کے گھر پہ جا کے اس کی کفالت کیا کرو۔ اگر اس کی حیثیت دوا لانے کے لیے اس کو دوا لا کے دیا کرو۔ بعد مرنے کے چہرہ مت دیکھا کرو، جب وہ حیات ہوا کرے تو اس کی زندگی کو دیکھا کرو کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی حیثیت دی ہے تو اس کو پورا کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عتیق میاں سے اور عزام میاں سے بڑی محبت ہے، بتانا چاہتا ہوں، کرتا ہوں تو بتاؤں گا، کرتا ہوں تو بتاؤں گا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنی ان دونوں سے محبت ہے اتنی اپنی کسی خلیفہ سے مجھے محبت نہیں ہے، اور جتنی یہ مجھے چاہتے ہیں، جتنا یہ مجھے چاہتے ہیں اتنا یہ اور کسی پیر کو نہیں چاہتے۔ واہ واہ واہ، بہت چاہتے ہیں مجھے یہ۔ جب یہ ماہرہ جاتے ہیں، ماہرہ تشریف لے جاتے ہیں، یہ ہم بدائیوں آتے ہیں تو ہمیں اپنا گھر لگتا ہے۔ عتیق میاں کو ماہرہ اپنا گھر لگتا ہے، ان کے آباء و اجداد کو ماہرہ اپنا گھر لگتا ہے، اور ہماری تو جاگیر ہے، ہماری تو جاگیر ہے۔ اللہ کا کرم ہے، حضور اچھے میاں سے بڑی بڑی جاگیر ملی ہے، بڑی بہترین جاگیر ملی ہے، جاگیردار بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ عتیق میاں بہت اچھے آدمی ہیں، آپ عتیق میاں کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ عزام تو ڈر لگتا ہے عزام میاں سے، کیونکہ یہ جو عزام میاں جو ہیں یہ پسند ہے شمس ماہرہ ہیں، حضور شمس ماہرہ کی پسند ہے، واہ واہ، شمس ماہرہ کی پسند ہے۔ ان کا انتخاب شمس ماہرہ کا انتخاب ہے، ان کی خلافت شمس ماہرہ کا انتخاب ہے، ان کی خلافت میرا انتخاب نہیں ہے، ان کی خلافت شمس ماہرہ کا ہے۔ شمس ماہرہ نے حکم دیا کہ اسلام کو خلافت دو۔ واہ 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 واہ، کئی بار بتا چکا ہوں، امامہ قبر سے آیا تھا، باندھا میں نے تھا، مقصد یہ تھا کہ اسلام کو خلافت دینی ہے، تو اسلام میاں سے سب ڈرتے ہیں، اسلام میاں سے سب ڈرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے اسلام میاں پہ۔
اسلامیہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے، میں تقریر کر ہی نہیں رہا، اسلامیہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں اسلامیہ سے بہت محبت کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ساری گفتگو کرتے ہیں نا اسلامیہ میرے سامنے، ہم لوگ بولتے ہیں اچھا اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین یہ مدرسے کی بہاریں، یہ عرس کی بہاریں، یہ خانقاہ میں لوگوں کو آنا، ان دونوں بھائیوں کی محنتیں ہیں، وہ اللہ کا کرم ہے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ ہے، نہ ڈوئیوں سے دال پکتی ہے نہ جوتیوں میں دال بٹتی ہے۔ واہ آپ کیا ہے نا ڈوئیوں سے دال پکتی ہے نہ جوتیوں میں دال بٹتی ہے۔ میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ عظیم میاں بھی تھے اور عظام میاں بھی تھے، عظام میاں کو ایسی آہٹ ہوئی کہ عظیم میاں آ رہے تو عظام میاں کھڑے ہو جاتے، ابھی عظام میاں پہ اسکرین چل رہا ہو اس میں دیکھ لینا کہ عظیم میاں آ رہے ہیں تو عظام میاں کھڑے ہو جاتے۔ ان دونوں بھائیوں کی محبتیں ہیں، اور جب تک محبتیں سلامت رہتی ہیں تو خانقاہیں آباد رہتی ہیں، بے شک آستانے آباد بے رہتے شک ہیں، بے شک درگاہیں آباد رہتی ہیں، قوم سلامت رہتی ہے، قوم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور جب آپس میں اختلاف ہوتے ہیں تو نہ خانقاہیں سلامت رہتی ہیں، نہ آستانے سلامت رہتے ہیں، نہ قوم سلامت رہتی ہے۔ واہ 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 صحیح بات قوم کی سلامتی کے لیے سجادہ جو ہو، اس کے جو چھوٹے بھائی ہوں اس کا ساتھ دیں، یا چھوٹے بھائی کا ساتھ سجادہ دے یا سجادہ کا ساتھ چھوٹا بھائی دے، بے شک تب کام چلا کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم، ہم بھائیوں میں بھی بہت محبت ہے، سبحان ان اللہ بھائیوں میں بھی بہت محبت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی محبت کرتے ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ کچھ بچے یہاں سے فارغ ہو کر گئے، حفظ کر کے مدرسے قادریہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آس پاس بدائیوں کے، کہتے ہیں ابا بڑا رولا ہے اسلام میاں کا، سمجھا آپ کا بڑا رولا ہے، کہتے ہیں مدرسے میں سب ڈرے ہیں ان سے، مدرسے میں بچے کہاں پہ ہیں ان کے ہمارے، میں کیوں بولے معلوم نہ کیا رولا ہے ان کا۔ اللہ نے یہ جو خوف ہوتا ہے یہ خدا داد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا کرتا ہے۔ اسلامیہ کوئی ڈنڈا لے کے دوڑاتے تھوڑی ہیں، ڈنڈا لے کے دوڑے نہ مار پیٹ کرتے ہیں، بس اللہ نے رعب دیا ہے، رعب اس بات کا دیا ہے، کس بات کا دیا ہے، سچ بولتے ہیں حلال کھاتے ہیں، بے شک واہ 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 سچ بولتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں۔ آج بھی خانقاہ قادریہ مریدین و متوسلین و معتقدین کے دل پہ نظر رکھتی ہے، جیب پہ نہیں رکھتی۔ 2-3 کیس دیکھ چکا ہوں یہاں کے، 2-3 کیس دیکھ چکا ہوں۔ حضرت تاجدار سنت ہے، ایک صاحب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، انہوں نے شادی کا کارڈ دیا، میں اتنا نہیں بتاؤں گا، انہوں نے شادی کا، تو میں نے دیکھا کہ تاجدار اہل سنت کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں، بولے آپ کی ہمت کیسے پڑی کارڈ دینے کی؟ بولے کارڈ جا کر ماہرہ میں، کارڈ جا کر ماہرہ میں، یہاں کارڈ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا حضرت، بولے نہیں حضرت کارڈ تو ماہرہ میں دیا جائے گا۔ پھر دوسرے دن وہ آئے، انہوں نے کارڈ دیا، اللہ نے ادھر اتنا نوازا تھا کہ پیر جی تو دب جاتے، پیر جی تو ان کے روب میں دب جاتے، ان کے پیسے میں دب جاتے، ان کی لمبی لمبی بلڈنگوں کے اس میں دب جاتے، لیکن حضرت شیخ سالم کبھی پیسے کے روب میں نہیں آئے۔ واہ فقیر تھے تو فقیر رہے، اور فقیروں کی اولاد تھے، واہ بھیک مانگنے والے فقیر نہیں تھے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے، اور ہمارے آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں۔ آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے دادا اور پردادا کو آپ کے دادا اور پردادا نے پڑھایا، ماہرہ والے یہاں کے پڑھتے تھے، اور حضور تعالی بہو نے پڑھایا، ببا دادا پڑھے، چاہے قاسم پڑھے، چاہے دادک پڑھے، میرے دادا سید حسین حیدر پڑھے، بدایوں میں آ کر ماشاءاللہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مدرسے قادریہ کو سلامت رکھے۔ آمین ابھی ہمیں دیکھا نا مدرسے قادریہ کا پروڈکٹ تھا، واہ بہت دنوں کے بعد اچھی تقریر سنی، بہت دنوں سبحان کے اللہ بعد، سبحان اللہ مطلب کیا، ان کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ ہمیشہ اچھی کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی تقریر بڑی اچھی سنی، بڑی سلجھی ہوئی تقریر سنی، بغیر چیخ چلاہٹ کی تقریر سنی، بڑے کام کی تقریر سنی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے فیضان کو جاری رکھے۔ آمین اللہم ابھی حضرت کہہ رہے مصروف ہوتے نہیں،
آج کل مصروف کر دیا گیا ہوں. 3 دن بعد عرس ہے, 14, 15, 16 کو عرس ہے, اور وقف کے کاموں میں الجھ گیا ہوں. وقف کے کاموں میں الجھ گیا. الحمدللہ 90-95% پورے ہو گئے, کل 10-5% پورے ہو جائیں گے, چھٹی ہوگی. میں ایک بات آپ سے عرض کروں, آج کل جو ووٹر لسٹ بن رہی ہے, اب عرصوں میں آئے ہو تو یہاں سے پیغام لے کے جاؤ, عتیم میاں کا پیغام لے کے جاؤ, اذان میاں کا پیغام لے جاؤ, ووٹر لسٹیں صحیح کراؤ, اپنے ناموں کو درج کراؤ. اب وہ 2003 میں تو ہمارے بچے ہوں گے نہیں, تو 2003 میں اماں تھے کہ ابا تھے. بہرحال اپنی ووٹر لسٹیں صحیح کرائیے, BLO سے ملیے. اگر BLO کوئی مکاری کرے تو اللہ کا کرم ہے, آپ کے پاس ایسے شیخ دیے ہیں, ان کے پاس میسج کیجیے, میرے پاس میسج کیجیے. اپنی ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کو جڑوانا ضروری ہے, اپنے ناموں کو جڑوائیے. اللہ تعالیٰ سالم میاں صاحب تاجر میں مہاراج شریف جاتے تھے, بڑا اچھا لگتا تھا. ان کا ادب آج وہ واقعی ہے کہ مہاراج شریف جاتے ہیں, گاڑی باہر کھڑی کرتے ہیں. گاڑی کہاں کھڑی کرتے ہیں؟ میں تقریر نہیں کر رہا, باہر کھڑی کرتے ہیں. گاڑی کبھی آستانے میں لا کے نہیں کھڑی کرتے ہیں. حضرت بھی نہیں لاتے تھے, حضرت اللہ تشریف لیا کر بولے نہیں. آتے ہیں, بڑے ادب کے ساتھ آتے ہیں. سب سے پہلے اس ہری چادر پر حاضری ہوتی ہے, بھی سمجھے مہاراجا کی چادر ہے. اور پھر اس چادر کا فیضان تو الحمدللہ حضور اچھے میاں نے فرمایا تھا کہ رب مجھ سے پوچھے گا اچھے میاں نے کیا لائے ہو, تو عبد المجید کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ, سبحان عبد المجید کو پیش. پیش کر دوں گا. حضور اچھے میاں نے فرمایا تھا خانقاہوں. اب دیکھیے عرس ہو رہا ہے. حضرت ایک بات, ظاہر سی بات ہے, اللہ نے پیر بنایا تو قسمت دی ہے, قسمت دیا تو نذرانہ دیا. نہیں, نذرانہ ملتا ہے نا پیروں کو, تو نذرانے کا حساب آپ رکھتے ہوں گے یا میاں رکھتے ہوں گے. اچھے میاں نہیں رکھتے تھے, آپ کے دادا رکھتے تھے. جو نذرانہ آتا تھا اس کا حساب و کتاب آپ کے دادا رکھا کرتے تھے. کیا نذرانہ آیا ہے, کیا اس میں خرچہ ہوا ہے, سارا حساب کتاب آپ کے جدی امجد کے پاس تھا. نذرانہ دیکھیے, ہمارے پاس نذرانہ آتا ہے تو حساب ہم کو رکھیں گے. لاتے جاؤ, پھنستے جاؤ, آتے جاؤ, دیتے جاؤ. لیکن ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے تھے. لیکن حضور اچھے میاں کو نہیں معلوم تھا کیا نذرانہ آیا, کیا خرچہ ہوا. سب حساب کتاب حضرت کے جد امجد رکھا کرتے تھے, اور بڑی محبت کیا کرتے تھے. حضور اچھے میاں حکم دیتے کہ جائیے بدایوں جائیے, سرحد بدایوں میں تشریف لاتے اور پھر واپس مہاراج چلے جاتے. چاہے لگ بھگ 35 سال رہے, لگ بھگ. تو ابھی 35 پشتوں تک تو ادب رہ گا ہی رہے گا, اور اس کے بعد ادب ہے تو ادب رہے گا ہی رہے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ادب ان کی گھٹی میں ڈالا گیا ہے, اور پھر کیوں نہ ہو ادب. ذو النورین کی اولاد ہیں, نور والے کی اولاد ہیں, حضرت عثمان کی اولاد ہیں. حضرت عثمان کے ساتھ ان کے پاس ادب آیا ہے. جیسے حضرت عثمان ادب کیا کرتے, تو وہ نسلن بعد نسلن ادب ٹرانسفر ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ان کا ادب جھلکتا ہے. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, ان کی تعریف کیا کروں گا, ان کی میں تعریف کیا کروں گا. میرے بچوں کے برابر ہے, بچے میرے. اب ہم بڈھے ہو گئے, اور ظاہر سی بات ہے مہاراجا والے بچے ہی کہیں گے, میرے بچوں کی طرح میرے الحمدللہ تعریف. لیکن قسم خدا کی ان کا ادب دیکھنے. دیکھو ایک بات سنو, آخری بات سنو بجاؤ. میرے مرید جو مہاراجا کے برکاتی مرید ہوں, یہ سب باقی سب برکاتی ہیں, لیکن جو میرے باپ دادا کے ہاتھ پر مرید ہو, ان کے سامنے ادب کرنا اور اپنے باپ دادا کے مرید کے ہاتھ ادب کرنا, اس میں فرق ہوتا ہے. جس طرح یہ مہرہ میں ادب کرتے ہیں, اسی طرح بدایوں میں ادب کرتے ہیں. اور سنیے, ایکٹنگ نہیں کرتے, ایکٹنگ بہت دن نہیں چلتی ہے. ایکٹنگ بہت دن نہیں چلتی, تھوڑے دن کے بعد پتہ چل جاتی کہ ایکٹر ہے. ایکٹنگ تھوڑے دن بعد پتہ چل جاتی ہے کہ ایکٹر ہے. ایکٹر نہیں ہے, خون کی نسبت ہے جنہیں ملی ہے اپنے آبا و اجداد سے. الحمدللہ اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے.
یہ خانقاہ آباد رہے، عرس قادری آباد رہے، اسی طرح ہم آتے رہے، حضرت بلاتے رہے، ہم آتے رہے۔ دو باتوں کا دھیان رکھیے گا، اپنے پیروں کے دامن سے مضبوطی سے وابستہ ہو جاؤ، سمجھے؟ اپنے پیروں کا کہا مانو، افواہ پہ دور رہو، حالات کو سمجھا کرو، حالات کو سمجھا کرو، اور اپنی زندگی کو اچھی طرح ڈھالو۔ تو آخری بات، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، نہ مرتد ہونے سے بچاؤ۔ اپنے گھروں کی تلاشی لی، کیا کرو؟ دال کے پیسے دیے ہیں تو گوشت کیسے پک رہا ہے؟ دال کے پیسے دیے ہیں، گوشت کیسے پک رہا ہے؟ بچیوں کے ہاتھ میں مہنگے موبائل کیسے ہیں؟ بچیوں کو جو ڈریس تم نے لا کے نہیں دیا وہ ڈریس بچیاں کیسے پہن رہی ہیں؟ تمہارے گھروں میں غیر مرد کیسے آ رہے ہیں؟ اس پر کنٹرول کرو۔ بہت سی بچیاں مرتد ہو گئی، میں جگہ کے نام نہیں بتاؤں گا، سینکڑوں بچیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ بچیوں کو مرتد ہونے سے بچاؤ، آستانوں سے جڑو، بزرگوں سے محبت کرو، اور جیسی ان بھائیوں میں محبت ہے اپنے بھائیوں میں محبت پیدا کرو، رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو۔ ادمیہ ہم گھر پہ چھوٹے سے تھے، ابھی گھر چھوٹے ہیں، لیٹے ہوئے تھے، ہماری تائی آئی حضور سید العلماء کی اہلیہ، ہم لیٹے رہے، پاؤں اور کر دیے۔ اب جو خیر تمیز ہی نہیں ہے کون سا پاتیانی ہے اور کون سا سرانہ ہے، پہلے ایک تمیز تھی کہ یہ پاتیانی ہے، یہ سرانہ، اجوائن ہوتی نا اجوائن، اب تو بیٹھ آگے، ہم لیٹے رہے تو ہمارے والد صاحب نے بڑی زور سے ہمارے دیا ہاتھ کھینچ کے، بولے بڑی ماں آئی اور تم لیٹے ہو، بڑی ماں آئی، تم رشتوں کی تمیز بھول گئے، اپنے بچوں کو رشتوں کی تمیز سکھاؤ، اپنے بچوں کو رشتوں کی تمیز سکھاؤ، یہ چچا ہے، یہ بابا ہے، یہ ماما ہے، ان رشتوں کی تمیز سکھاؤ، محبت سے رہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ 12 سال حاضری نہیں ہوئی تھی، بھتیجے کا انتقال ہو گیا، کیا محبت ہے ان لوگوں کی، اپنے ہزاروں مہمان کو چھوڑ کے دوسرے دن ماہرہ پہنچ گئے، ہزاروں مہمانوں کو چھوڑ کر یہ ماہرہ پہنچ گئے۔ اور وہ جو پچھلی سال کو یاد ہوگا، پچھلی سال کا جو جلسہ تھا وہ مجیدی کانفرنس تعزیت میں ڈھل گئی، برکات میاں کا انتقال ہوا تھا تو اسے تعزیت میں کر دیا، اور کسی کا استقبال نہیں کیا، جسے بھی استقبال کیا نا کسی کا استقبال نہیں کیا۔ یہ محبتیں ہیں، اللہ ہماری آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ عظیم میاں اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، عظیم میاں کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کے چاہنے والوں کا نمبر بنوائے۔ آپ کے لیے ایک دعا ہے کہ آپ کے چاہنے والے پھلتے اور پھولتے رہیں، آپ کے چاہنے والے پھلتے اور پھولتے رہیں، اور آپ کے دشمن پھولتے اور پھٹتے رہیں۔